الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اچانک میرا سفر ہوا، میں آ نہیں سکا 3 اتوار. آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا. بعضوں نے مجھے کہا تو میں معافی چاہتا ہوں. ٹھیک ہماری بات ایاک نعبد و ایاک نستعین پر چل رہی تھی. عبادت کا ایک معنی میں نے سمجھا دیا، الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے. وہ معنی تھا عبدیت کا. اب میں دوسرا معنی سمجھاتا ہوں. یہ جو دوسرا معنی ہے پورے دین کا خلاصہ ہے. اس کو کوئی سمجھ جاوے پورا دین سمجھ گیا، ایسا معنی ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا. عبادت کہتے ہیں اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. اور دوسرا معنی طاعت اللہ بفعل اوامرہ واجتناب نواہیہ مع محبتہ وخوفہ ورجائہ.
یہی عبادت کا معنی. بڑا زبردست معنی بیان فرمایا، حق ادا کر دیا علم کا. خلاصہ کیا؟ عبادت نام ہے ہر اس قول اور عمل، چاہے وہ قول اور عمل ظاہری ہو باطنی ہو، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس قول اور فعل کو اللہ پسند کرتا ہو. وہ قول اور فعل اللہ کے منشے کے مطابق ہو، اللہ کی چاہت کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق نہ ہو. اس کو بولتے ہیں عبادت. واقعتاً کمال کر دیا. میں نے جہاں تک اپنے اعتبار سے سوچا اس معنی کو، دریا کو کوزے میں سمو دیا ایک لکیر کے اندر. یہ کوئی سمجھ جاوے کہ مجھے اس طرح زندگی گزارنی ہے، میری زبان سے جو لفظ نکلے، بول اور قول جو نکلے، اور میرے بدن اور جسم سے جو عمل ہو فعل ہو، ایسا قول ہو ایسا فعل ہو، چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، بس اللہ کے منشے کے مطابق ہو. اس کو یاد رکھ لو آپ، بہت ضروری ہے یہ بات. پورے دن کا خلاصہ انشاءاللہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اللہ مدد فرماوے. یہ سمجھنا ہے اصل. جو کوئی سمجھ گیا اس کو، اسی کو بولتے ہیں تفقہ فی الدین. ہو گیا دین کی سمجھ. اس بات کو مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، بغیر حوالے نہیں کہوں گا انشاءاللہ. کلام مجید میں ہے من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے، خیر کا ارادہ، میرا پار ہو گیا اس کا تو. برائی نہیں، بھلائی. اور اللہ چاہے بھلائی، کیا خوش نصیبی اس کی. تو اس کی علامت کیا کہ اللہ نے اس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمایا، خیر کا ارادہ فرمایا. علامت کیا اس کی؟ یفقہہ فی الدین. یہ علامت کلام مجید میں ہی یہ بات. اللہ دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور دین کی سمجھ کسے کہتے ہیں؟ علم کو نہیں، جاننے کو نہیں، احکام کے جاننے کو نہیں، احکام کے علم کو نہیں، احکام کے ماننے کو بولتے ہیں تفقہ فی الدین. اس پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان بہت بڑا عالم تھا، لیکن تفقہ نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی اس کی. سمجھ ہوتی اگر اس کے پاس، فرشتوں سے آگے ہوتا. سمجھ نہیں تھی، مردود ہو چکا، بلکہ شیطان ہو چکا. نامش شیطان، اللہ سے دور، رحمت سے دور. علم تھا لیکن سمجھ نہیں تھی. اس سے پتا چلا صرف علم کافی نہیں ہے. بہت بڑا کوئی علامہ ہے، یہ قابل مدح نہیں ہے علامہ ہونا. اطاعت کتنی ہے زندگی میں وہ دیکھا جائے گا، سمجھ کتنی ہے اس کی.
اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان میں 3 علم تھے، 3 عین تھے، ایک عین نہیں تھا. ایک علم کا عین، علم سے پہلے عین ہے. علم بہت تھا اس کے پاس. کیسا علم معلوم؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ کو شکست دے دی تھی. آپ اس سے اندازہ لگاؤ شیطان نے. امام راضی کا علم علماء سے پوچھو، آپ علماء جانتے ہیں کتنے بڑے فلسفر ہیں وہ عقلی علوم کے. انہوں نے تو تفسیر لکھی، تفسیر کبیر. آج تک ایسی تفسیر کوئی نہیں لکھ سکا. ان کو ہرا دیا تھا مناظرے میں. کیسا علم ہوگا شیطان کے پاس؟ تو علم کا عین تھا اس کے پاس. عابد کا بھی عین تھا. عابد اس سے پہلے عین ہے. کیسا عابد تھا؟ روایتوں میں ہے زمین کا کوئی چپا، آسمان کو کوئی قطعہ، 7 آسمان کا، اس نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا. بعض روایتوں میں تو لاکھوں سال عبادت کی. کیسا عابد ہوگا؟ عارف کا عین تھا. 3 عین تھے. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عارف بھی تھا. عارف تو اتنا بڑا کسی کا ذہن بھی نہیں جا سکتا. ایسی معرفت تھی اللہ کی. کیسی معرفت تھی پتا آپ کو؟ جس وقت اللہ ناراض ہوا، اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے، مردود ہے تو. ایسے وقت میں اس نے دعا کی، اور دعا بھی ایسی کہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی. کیا دعا کی؟ کہ اللہ مجھے مہلت دے، مجھے اتنی لمبی زندگی دے قیامت تک. دوسری مرتبہ اٹھایا جاوے، انسانوں کو وہاں تک زندگی دے. علماء فرماتے ہیں حیرت کی بات ہے، ایک طرف اللہ ناراض ہے اور یہ دعا کر رہا ہے. اس سے پتا چلا، ایک عجیب علم نکلا اس سے، کہ اللہ غصے میں ہو، اللہ ناراض ہو، لیکن وہ انسان جیسا غصہ نہیں ہوتا، انسان جیسا اللہ ناراض نہیں ہوتا کہ متاثر ہو، اثر لے لے. اللہ اثر لینے سے پاک ہے. ہمارے جیسا نہیں کہ غصہ ہو تو بے قابو ہو جاوے. نہ، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا نتیجہ مراد ہوتا ہے. جب ناراض ہے تو اللہ اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ نہیں کرے گا، محبت کا معاملہ نہیں کرے گا، نتیجہ مراد ہوتا ہے. یہ ایک علمی بات ہے. تو شیطان کتنا بڑا عارف ہوگا؟ اللہ ناراض ہے، راندے بالغاہ فرما رہی ہے اللہ، اور ایسے وقت میں دعا، اور ایسی دعا جو ہم تک وہ قبول نہیں ہو سکتی، پھر بھی اس نے دعا مانگی کہ اللہ متاثر نہیں ہوتا. میں بھی اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق ہوں. اللہ نے دعا قبول کر دی. کیسی معرفت ہوگی؟ تو حضرت فرماتے ہیں 3 عین تھے اس کے پاس، صرف ایک عین نہیں تھا. وہ ہے کون سا عین؟ وہ اگر عین ہوتا تو واقعتاً دین کی سمجھ سمجھی جاتی. عاشق کا عین نہیں تھا، اللہ کا عاشق نہیں تھا. بعض مرتبہ اپنے عقلی گھوڑوں کو
ہماری عقل جو ہے نا اس کو پیچھے رکھنا پڑتا ہے. ہر وقت عقل نہیں چلا سکتے, عقلی گھوڑے نہیں دوڑانے کے ہر وقت کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ارے یہی تو اصل ہے دین, جو سمجھ میں نہ آوے اس پر عمل کرو. تو شیطان نے یہی کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کس کو حکم کر رہے ہیں سجدہ کرنے کا. مجھے آگ سے بنایا, آدم کو مٹی سے بنایا, آپ کو فضیلت ہے مٹی کے مقابلے میں. مٹی پستی کو چاہتی ہے اور آگ رفعت کو چاہتی ہے. تو پستی والا رفعت والے کو سجدہ کرے, نہ کہ رفعت والا پستی والے کو. یہ حجت بازی کی, مانا نہیں حکم. اس لیے جو حجت بازی کرے شریعت میں وہ شیطان کا بھائی. آج کل بہت حجت بازی کرتے ہیں. کالج کا اثر, یونیورسٹی کا اثر, نوجوان بہت اعتراض کرتے ہیں اللہ کے احکام پر, قرآن پر, حدیثوں پر. شیطان کے بھائی ہیں وہ. شیطان نے یہی کیا. عشق نہیں ہے, محبت نہیں اللہ کی, اس بات کی علامت ہے یہ. تو کیا فرمایا, عاشق کا عین ہوتا تو آنکھیں بند کر کے سجدے میں گر جاتا. کیوں؟ اس وقت دین کی سمجھ یہ تھی چاہے مجھے سمجھ میں آوے یا نہ آوے, اللہ کا یہ حکم ہے سجدہ کرو. اللہ کا منشا یہ ہے, اللہ کی رضامندی یہ ہے, جس کو عبادت میں سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کا منشا یہ تھا. چاہے مجھے آگ سے پیدا کیا, آدم کو مٹی سے پیدا کیا, لیکن اللہ کا منشا یہ تھا, اللہ کی رضامندی یہ تھی کہ میں سجدہ کروں. نہیں کیا, اس کو بولتے ہیں دین کی سمجھ نہیں تھی. اگر سے علم تھا, عابد بھی تھا, عارف بھی تھا, سب کچھ تھا. ایک دین کی سمجھ نہ ہونے کی بنا پر ایک سارا علم ملیا مٹ ہو گیا, ساری عبادت پر پانی پھر گیا, ساری معرفت پر پانی پھر گیا. اس کو بولتے تفقہ. اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ دین کی سمجھ کتنی اونچی نعمت ہے. اسی کو فرماتے ہیں اللہ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمانا چاہتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں. اور دین کی سمجھ کسے کہتے ہیں؟ دیکھو بار بار میں سمجھا, بہت اہم بات ہے, اللہ کرے اچھی طرح میں سمجھا سکوں. پورے دین کا خلاصہ ہے, آپ سمجھ کے جاؤ دین. میں چاہتا ہوں کہ آپ صحیح دین سمجھیں. صحیح دین میں ابھی سمجھاتا ہوں, لیکن ایک بات یاد آ گئی. صحیح دین حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے, اسی لیے ان کا نام مہاجر مکی ہو گیا. وہیں ہجرت کی چھوڑ دیا تھا کیونکہ انگریز ان کی تلاش میں تھے, وانٹیڈ تھی وہ, اس لیے چھوڑنا پڑا. چھپے طور پر کسی بھی طرح مکہ پہنچ گئے, چھپ چھپ کر. عجیب و غریب حالات ہے, کیسے گئے, کیا ہوا, کتنی کرامتیں ظاہر ہوئی رستے میں. اللہ ہی نے صحیح سلامت پہنچا دیا. سب علماء وہاں جاتے تھے اپنی اصلاح کے لیے. وہاں خانقاہ تھی, مدرسہ سولتیہ وہاں قریب میں تھی. اب تو توسیع حرم میں آ چکا ہے وہ سب. وہ مدرسہ جو سولتیہ بہت مشہور, کن کا؟ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ. وہ دو ساتھی تھے اس وقت, وہ بھی وانٹیڈ تھے وہاں رحمت اللہ, جن کی کتاب بہت مشہور ہے. اس کتاب کو اگر مطالعہ کر لے پوری دنیا کے پوپ اگر جمع ہو جاوے, عیسائیوں پادری جمع ہو جاوے, آپ شکست نہیں کھا سکتے.
بلکہ سامنے والے کو پتا چل جاوے کہ اس نے اظہار الحق کا مطالعہ کیا ہے تو وہ سامنے آپ کے سامنے مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھے گا ہی نہیں. اتنی زبردست کتابیں آج تک قیامت تک اس کا جواب نہیں لکھ سکیں گے وہ. ماں رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے. حاجی صاحب کے ساتھی تھے, وہ مدرسہ چلاتے تھے, یہ خانقاہ چلاتے تھے. تو حاجی صاحب جس وقت تھے اس زمانے میں یہاں سے علماء وہاں جاتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ 6 مہینہ وہاں رہے, وہاں ان کی اصلاح ہوئی, وہاں انہوں نے صحبت اختیار کی. حاجی صاحب نے خود فرمایا 6 مہینے کے لیے میرے پاس رہ جاؤ. والد صاحب نہیں چاہتے تھے, بہت لاڈلے تھے حضرت تھانوی والد صاحب کے, نہ کہتے تھے کہ 6 مہینہ میں کیسے رہ سکتا ہوں اشرف علی کے بغیر. عجیب و غریب حالات ہیں حضرت تھانوی کے, لیکن کسی بھی طرح منوا لیا. 6 مہینے رہے. 6 مہینے کے بعد حاجی صاحب نے یوں سمجھو کہ سند دے دی, جاؤ اشرف علی آپ پورے میرے طریق پر ہو, مکمل میرے راستے پر ہو, میری مثال ہو, آپ جاؤ, اب جا سکتے ہیں آپ. اسی لیے واقعتاً اس خانقاہ کو جو خانقاہ امدادیہ ہے تھانہ بون میں, دوبارہ جو تجدید کی اگر کسی نے, حضرت تھانوی نے. اور کیسی تجدید, عجیب و غریب حالت ہے, لمبا واقعہ, اسی میں اپنی بات ہو جائے گی پھر. تو علماء وہاں جاتے تھے خانقاہ میں حج کے موقع پر, اور اس وقت جتنا رہنا وہ رہ سکتے تھے, اس زمانے میں تو ایسا تھا. تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں وہ بھی گئے تھے حج کے موقع پر. اللہ کا کرنا اس زمانے میں تعاون پھیلا تھا مکہ میں, بہت اموات ہو گئی تھی, تو خدمت کی بہت ضرورت تھی. اکثر بیمار بستر میں. قاری صاحب تو نوجوان جیسے تھے, ان کو خدمت کرنی پڑتی تھی. حاجی صاحب نے ان کو لگایا تھا خدمت کے لیے بیماروں کی. پورا دن خدمت کرتے تھے, صرف نماز کے لیے جاتے تھے بس. اور نماز بھی بعض مرتبہ وہاں جو مسجد تھی وہاں پڑھتے تھے, حرم شریف بھی نہیں جا سکتے تھے. چند دنوں کے بعد ان کو حسرت ہوئی قاری طیب صاحب کو. حاجی صاحب کو کہا, حاجی صاحب میں حرم شریف میں ہوں, مکہ میں ہوں, مجھے حرم شریف کی نماز بھی نہیں ملی, نماز سے بھی میں محروم ہوں, بہت افسوس ہے مجھے. طواف تو دور کی بات, عمرہ تو دور کی بات, میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتا حرم شریف کے اندر. مجھے بہت قلق ہے اس کا, اس کی بے چینی ہے مجھے. یہ شکایت کی. اللہ والوں کے بعد جواب ملتا ہے پریشانیوں کا. یاد رکھنا اس بات کو, معمولی مت سمجھنا. صحیح معنوں میں دین کی سمجھ اللہ والوں کے پاس ہوگی. میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں یہ بات, اللہ والوں کی صحبت کے بغیر دین کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی. علم کافی نہیں ہے صرف, علم تو کتابوں میں مل جائے گا, علم کی حقیقت عمل سے مل جائے گی, لیکن علم کی جو لذت ہے, علم کا جو چسکا ہے, اللہ والوں کی صحبت میں ملے گا. یاد رکھنا اس بات کو. علامہ رومی رحمت اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا, بہت بڑے عالم تھے, اور اس زمانے کا جو خوارزم بادشاہ تھا نا, ان کے نواسے تھے. ایک تو عالم اور نواسے. یہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے ہزاروں کا ٹولہ ان کے ساتھ ہوتا تھا, ان کے استقبال میں ساتھ میں چلتے تھے. ایک تو نواسا تھا اور اوپر سے عالم, اور کیسا فلسفہ تھا. علامہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ, آخری وقت تھا ان کا,
اللہ نے ایک عجیب عشق کی آگ دی تھی، اللہ کی ایک نسبت دی تھی، عجیب و غریب، شمس تبریز. لیکن وہ بول نہیں سکتے تھے، بیان نہیں کر سکتے تھے، لیکن تھی آگ عشق کی، اللہ کی نسبت. اخیر میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو نے اپنی جو نسبت عطا فرمائی، دل میں ایک عشق کی آگ ہے، یا اللہ میں کسی کو دے نہیں سکا، اللہ کرے یہ نسبت میں کسی میں منتقل کر کے جاؤں، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دل ہی کے اندر یہ عشق کی آگ رہ جاوے اور انتقال ہو جاوے. کوئی ایسا بندہ مجھے میسر فرما کہ میں عشق دے سکوں. دل کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے تیری نسبت میں منتقل کر سکوں کسی کے اندر، تاکہ عوام کو فائدہ ہو، تیری خلقت کو فائدہ ہو. اللہ نے دعا قبول فرما دی. نکلے، روم آئے، وہاں جو نہر تھی چلتے چلتے آ رہے تھے اس کنارے پر تھے، اور اللہ کا کرنا اسی وقت علامہ رومی رحمت اللہ علیہ لوگوں کے جمع غفیر کے ساتھ نکلے ہوئے تھے. ایک دم سے نظر پڑی دور اس کنارے پر شمس تبریز کی. اللہ ہی نے یہ سب دل میں ڈالا تھا. دیکھا، فوراً کہا یہ بندہ اس لائق ہے کہ اپنی نسبت منتقل کر دو. بس ان کا دیکھنا تھا اور ادھر ان کا دیکھنا تھا. عجیب مطلب کہ کیفیت ہو گئی. ان کا دل ادھر مائل ہوا، علامہ رومی کا دل ادھر مائل ہوا. بےتاب ہو گئے، بے قرار ہو گئے. آپس میں ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، لمبا واقعہ ہے. اپنی نسبت منتقل کر دی. آج علامہ رومی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے مثنوی شریف، اللہ اکبر، یوں سمجھو فارسی زبان میں کتاب اللہ ہے، قرآن ہے یہ گویا. سارے قرآن کے علوم کو انہوں نے سمجھا دیا اشعار کے اندر. 28,000 اشعار ہیں، برجستہ نکلے خود بخود اللہ کی طرف سے. عجیب روحانیت ہے اس کے اندر، عجیب نورانیت ہے. سارے تصوف کو سمجھا دیا، ساری نسبت کو سمجھا دیا، پورے قرآن کو مثالوں کے اندر واقعات کی شکل میں سمجھا دیا. مثنوی شریف. اس کے بعد فرما، اصل یہ بات مجھے نہیں سمجھانی، دوسری بات مجھے کہنی ہے. علامہ رومی فرماتے ہیں واقعتاً آج تک میرے پاس علم تو تھا، اور بہت بڑے علامہ تھے. انہوں نے فرمایا صحیح معنوں میں علم کی لذت کا پتہ، علم کا چسکا مجھے اس وقت محسوس ہوا جب میں نے شمس تبریز کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. تو اس سے پہلے علم تھا، عمل بھی تھا، لیکن مجھے چسکا نہیں تھا، لذت نہیں تھی، جس کو لذت بولتے ہیں. لذت کسے کہتے ہیں؟ جس کو چکھے بغیر آدمی کو چین نہ پڑے، بے چین ہو جاوے، بے قرار ہو جاوے. کیا مطلب؟ مثال کے طور پر جب تک میں ذکر نہ کروں وہاں تک مجھے چین نہ پڑے، جب تک میں تہجد نہ پڑھوں میں بے چین ہو جاؤں، جب تک میں نماز تکبیر اولیٰ کی سخت پابندی سے نہ پڑھوں بے چین ہو جاؤں، پریشان ہو جاؤں. ایک گناہ جو بھولے سے ہو جاوے میں بے قرار ہو جاؤں، جب تک کہ میں اللہ سے سچی پکی توبہ نہ کر لوں، جب تک مجھے اطمینان نہ ہوئے کہ اللہ نے مجھے معاف فرما دیا، وہاں تک میں روتا رہوں. اس کو بولتے ہیں علم کی لذت. یہ ہے چسکا، یہ عجیب چسکا ہے. واللہ میں کہتا ہوں دنیا کی سلطنت کو بھی لات مار دے گا اس چسکے کے سامنے. سلطنت میں وہ مزہ نہیں جو مزہ اللہ کی محبت میں ہے، جو مزہ مناجات میں ہے، جو مزہ اللہ نے تہجد میں رکھا ہے، جو مزہ اللہ نے تلاوت میں رکھا ہے، جو مزہ اللہ نے ذکر میں رکھا ہے. تو وہ لذت ملتی ہے اللہ والا کی صحبت سے. اور وہاں مسائل حل ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کے، بڑے بڑے مشائخ کے. ورنہ اگر جو یہ رہنمائی نہ کریں تو کیا ہوئے؟ گمراہ ہو جاوے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو براہ راست اللہ رہنمائی فرماتے تھے، ورنہ آپ پر بھی ایسے حالات آئے کہ اپنے آپ کو گرا دیتے پہاڑ پر سے. 3 سال تک ایسے حالات آئے، براہ راست اللہ نے آپ کی تو رہنمائی فرمائی، اللہ نے تربیت فرمائی. آپ کے واسطے سے ہم جو تربیت ہوتی ہے اللہ والے مخلوق کی تربیت فرماتے ہیں. تو قاری طیب صاحب کو بے چینی ہے، حسرت ہے کہ حضرت یہاں رہ کر بھی میں محروم، حرم شریف سے، وہاں کی نماز سے، وہاں کے طواف سے، میرا اپنا وطن چھوڑنا اور یہاں آنا کس کام کا؟ میں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ طواف کر سکتا ہوں، نہ عمرہ کر سکتا ہوں. حاجی صاحب مسکرائے، بیٹے آپ کیا سمجھتے ہو؟ یہ جو آپ خدمت کر رہے ہیں اس کو کیا سمجھتے ہو آپ؟ میں صحیح کہتا ہوں، حرم شریف کی جو نمازیں تکبیر اولا والی اور حرم شریف سے تو طواف جو ہے نا، روزانہ 70 طواف کرو، اس سے افضل عبادت میں آپ مصروف ہو. ابھی اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ اسی سے راضی ہے. اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نوجوان ہو آپ ان کی خدمت کریں. اللہ کا منشا یہ ہے، یہ منشا نہیں ہے کہ میں نماز پڑھوں تکبیر اولا کے ساتھ حرم شریف میں طواف کروں. یہ آپ کا منشا ہے، اللہ کا منشا یہ ہے. آپ کا منشا پورا کرنا یہ نفسانی خواہش ہے، اور دین کہتے ہیں اللہ کے منشے کو پورا کرنا. کیا عجیب جواب دیا ہے، سمجھے ہو تو؟ اس کو بولتے ہیں تفقہ فی الدین. اور یاد رکھنا، آپ کہیں گے آپ نے تو ایک امتی ہے اس کے قول سے استدلال کیا. ارے انہوں نے ایسے ہی تھوڑی کیا حاجی صاحب نے استدلال. سنو تو حدیث میں آپ کو سنا دو. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں، کتنا اونچا عمل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفسی موجود، اور صحابہ، قدسی صفات سب مقدس، فرشتے رشک کرے، ایسی جماعت، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں غزوہ. کتنا اونچا عمل. رمضان کا مہینہ تھا، اکثر صحابہ نے روزہ رکھا تھا، چند صحابہ نے روزہ نہیں رکھا تھا. جنہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا وہ لشکر کے آگے آگے چلتے تھے، اور جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا وہاں وہ جگہ ہموار فرماتے، خیمہ لگاتے، پانی کا انتظام کرتے، کھانے کا انتظام کرتے، سارا انتظام کرتے تھے، سایوں کا انتظام کرتے، آرام کا انتظام کرتے، صفائی کرتے. اور جتنے بھی روزے والے تھے ان کو آرام ہو جاتا، ان کی خدمت کرتے تھے. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا سارا ثواب روزے داروں کا انہوں نے لے لیا. یہ ہے اصل خدمت، یہ ہے دین کی سمجھ. آپ نے روزہ تو رکھا لیکن انہوں نے خدمت کی آپ کی، تو آپ کا بھی ثواب، خدمت کا بھی ثواب، سارا ثواب انہوں نے لے لیا. روزہ نہیں رکھا، بولو رمضان کا مہینہ ہے تو حرم شریف ہے، حرم شریف کی نماز بھی نہیں ہے، طواف بھی نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا؟ سارا ثواب آپ کو اسی خدمت میں مل گیا. یہ ہے دین، اس کو بولتے تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ. بعض مرتبہ ایسے حالات آ جاتے ہیں حرم شریف میں، آپ کے ساتھ کوئی ٹور کے اندر، قافلے کے اندر کوئی کمزور ہے، بیچارہ چل نہیں سکتا، آپ کے سہارے کا محتاج ہے وہ، تو آپ سہارا نہیں دیتے. کیوں؟ کہ میری جماعت چلی جائے گی. وہ کہتا ہے کہ ایسا مت کرو حاجی صاحب، مجھے ذرا سہارا دے دو، مجھے ساتھ میں لے چلو. ارے 2 رکعت جائے گی نا، کوئی حرج کی بات نہیں، انشاءاللہ اتنا ثواب ملے گا تکبیر اولا سے بھی زیادہ. آپ نے ایک کی مدد کی، اس کا دل کتنا خوش ہوگا. ہو سکتا ہے کہ اسی میں جنت مل جاوے، اسی سے اللہ راضی ہو جاوے، اور کوئی شک کی بات نہیں اس میں. دین کی سمجھ تو عجیب ہے.
منشا دیکھو منشا اللہ کا، اپنی خواہش نہیں. یاد رکھنا دین نام نہیں ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، دین نام ہے اللہ کے منشے کو پورا کرنے کا. یہ ہے تفقہ فی الدین. تو یہ اگر جو آداب ہے تو وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عبادت کے معنی کے اندر. مثال کے طور پر ایک اور مختصر واقعہ میں سنا دوں. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بس 25 سال تک مجاہدہ کیا تھا انہوں نے، خوب ریاضتیں کی، خوب ذکر کیا، جو اللہ کا حکم وہ سب پورا کیا. 25 سال کے بعد آئے تھے گھر، ماں نے دعا کی تھی، بوڑھی ماں تھی، یہ اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک کہ میں اپنے بیٹے بایزید کو نہ دیکھ لوں. اللہ نے دعا قبول فرما دی. بایزید بستامی خود فرماتے، اولیاء کی سردار جب آئے، پہلی رات تھی آنے میں، اماں خوش ہو گئی کہ میرا بیٹا آیا. اماں نے کہا بیٹا پانی پلا دے. کمزور تھی، بستر سے نہیں اٹھ سکتی تھی بیچاری. اس وقت ماں کی خدمت کی ضرورت تھی. آپ کا دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں مجاہدہ کروں، میں خوب دین کی خدمت کروں، میں خوب علم حاصل کروں. نہیں، اس وقت ماں کی خدمت ضروری ہے. یہ ہے دین کی سمجھ. یاد رکھنا اس بات کو. بات ایسے ہی چھوڑ جاتے اللہ بھروسے، بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس بات کو، وہ ویسے کرنے کو منع فرمایا کہ نہیں، ماں کی خدمت کی ضرورت ہے، ماں کی خدمت کرو. کتنا بڑا منصب ملنے والا تھا، کتنا بڑا اعلی مرتبہ ملنے والا تھا. کون سا؟ نبوت کے بعد سب سے بڑا اگر کوئی مرتبہ ہے صحابیت کا مرتبہ. اللہ کے رسول نے منع فرما دیا. آپ کے لیے ماں کی خدمت ضروری ہے. صحابیہ سے محروم ہو گئے. یہ ہے دین کی سمجھ. دیکھو میں ایک ایک مثال، یہ تو ابھی ایک دم مجھے یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہے. دین کی سمجھ کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے اونچا عمل کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. قربان کر دیا ویسے کرنی نے. کس بات پر؟ کہ زیارت کے مقابلے میں اللہ کے رسول کا حکم اونچا ہے. اللہ کے رسول کا منشا اصل ہے زیارت کہ زیارت کا تو میرا دل چاہتا ہے. بغیر سننا میں جو آپ کو ایک تجزیہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا میرا دل چاہتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا نہ کہتے ہیں کہ مت دیکھو مجھے، ماں کی خدمت کرو. ویسے کرنی نے اپنی خواہش کو دبا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کو مقدم رکھا. یہ ہے دین کی سمجھ. تو کیا ملا؟ کتنا اونچا مرتبہ ملا. حضرت عمر جیسے کو فرمایا، عمر میری امت میں ایک بندہ ہوگا جس کا نام اویس کرنی ہوگا، وہ حج کے لیے آ رہی ہے. پورا پتہ بتا دیا، حلیہ بھی بتا دیا. دیکھا بھی نہیں تھا اللہ کے رسول نے. اللہ کی طرف سے سب وہی آئی. کتنا اونچا مرتبہ ملا اس دین کی سمجھ پر. یہ عمر اویس کرنی سے ملاقات ہو، آپ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا ان سے، اور امت کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرانا. حضرت عمر ہر سال انتظار کرتے تھے، ہر سال مکہ سے باہر نکلتے تھے، اور جتنے بھی قافلے آتے تھے انتظار کرتے تھے کہ یمن کا کوئی قافلہ ہو. ہر قافلے سے پوچھتے تھے کہ کوئی قبیلے مراد کا اویس نامی کوئی آدمی ہے. ایک مرتبہ آ گئے تو کہا عمر آپ کس کے بارے میں پوچھے؟ وہ تو پاگل جیسا ہے، وہ تو خستہ حال ہے، غریب ہے، اس کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں وہاں پر. ارے جاؤ ایسی بات مت کرو، بہت اونچے آدمی ہیں، وہ تو اللہ والے ہیں. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے. حضرت عمر تعریف کرے امیر المومنین. تو کیوں؟ منشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پورا کیا. ماں کی خدمت کی.
اب آپ اندازہ لگاؤ کتنا اونچا عمل تھا. ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا آپ کی ماں ہے؟ ٹھیک ہے ہاں. عمر رسیدہ ہے, کوئی ہے دوسرا خدمت کرنے؟ تو کہنا کوئی نہیں ہے, جاؤ خدمت کرو, آپ کو ماں کی خدمت میں جہاد کا ثواب مل جائے گا. یہ ہے تفقہ فی الدین, دین کی سمجھ. اب آپ کو جوش ہے, جذبہ ہے کہ نہ میں تو نکلوں گا اللہ کے راستے میں, کچھ بھی ہو جاوے اللہ کو چھوڑ دیتا ہوں, اللہ توکل. نہ کہا اللہ نے, دنیا دار الاسباب ہے, سبب کی ضرورت ہے. دیکھو میں نے مختصر واقعے سنائے, منع فرما دیا اللہ کے رسول. ایسے تو کتنے واقعات ہیں. ہاں تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ آئے, ماں نے کہا بیٹا پانی پلا دے, بہت کمزور ہوں میں. پانی لینے گئے, اسی کمزوری میں آنکھ لگ گئی ماں کی. ٹھنڈی رات تھی, گلاس ٹھنڈا تھا, برتن پانی بھی ٹھنڈا تھا. سرہانے کھڑے ہو گئے کہ ماں نے پانی مانگا, کتنی پیاسی ہوگی. آنکھ لگ گئی, ایک دم آنکھ کھلے گی تو ایک دم سے پانی طلب کرے گی. اگر میں سو گیا تو تکلیف ہوگی ماں کو. کھڑے رہے, انتظار کیا یہاں تک کہ صبح ہوگی. پہلی رات پوری بیداری میں گئی, لیکن ان کی ایک تمنا تھی, ماں کی خدمت ضروری. صبح اٹھے, ماں بیٹے سے کہا بیٹا کب سے کھڑا؟ ٹھیک ہے امی جب سے آپ نے پانی مانگا. ٹھیک ہے اچھا. بایزید بستامی خود فرماتے ہیں جس وقت ماں نے پانی پیا اور کچھ دعا دی, ایک نور آسمان سے آیا اور میرے دل میں داخل ہو گیا. 25 سال میں جو مجھے نفع نہیں ملا مجاہدہ کرنے کی بنا پر اور عبادت کی بنا پر, 25 سال میں جتنا مجھے فائدہ نہیں ہوا, جتنی مجھے نسبت حاصل نہیں ہوئی, جتنی ترقی نہیں ہوئی, جتنا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا, اتنا مجھے ایک رات میں حاصل ہو گیا. دیکھا, یہ ہے تفقہ فی الدین. ہم کیا سمجھتے ہیں بس عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. نہیں, اگر آپ کی ضرورت ہے ماں باپ کو خدمت کی تو ماں باپ کی خدمت عبادت سے بڑھ کر ہے. اس وقت یہی حکم ہے اللہ کا آپ کو. یہ میں مثال لیتا ہوں صرف تفقہ فی الدین کی. یہ تو ضمناً بات آئی تھی. اب وہ جو میں نے تعریف بیان کی وہ میں آپ کو سمجھاؤں. اسم لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ. ظاہری و باطنی جتنے بھی اقوال اور جتنے بھی باتیں ہیں اللہ کے منشے کے مطابق کرنا, اس کو بولتے ہیں عبادت. چاہے وہ ظاہری ہو چاہے باطنی ہو. باطنی بھی عمل ہے, باطنی اندرونی, یہ بھی آپ کو مجھے سمجھانا پڑے گا. انشاءاللہ مثال سے سمجھ میں آ جائے گا. باطنی عمل. ایک مرتبہ کیا ہوا, حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, یہ بھی اولیاء کی سردار, اللہ نے عجیب نوازا ہے. ایک مرتبہ معلوم نہیں کیا دل میں خیال آیا ان کو. ناز ہوتا ہے بعضوں کو, ناز سمجھتے ہو, جس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں نخرے. تو ہر کس و ناقص اللہ کے ساتھ ناز نہیں کر سکتا. کون کر سکتا ہے؟ جس کا اللہ سے تعلق ہو اور قوی تعلق ہو, قوی نسبت ہو, وہی ناز کر سکتا ہے, مستی دکھا سکتا ہے اور ضد پکڑ سکتا ہے. نہیں کرنا ہی پڑے گا مجھے, میری تمنا پوری کرنی پڑے گی, کیوں نہیں. یہ ہے ناز. ظاہر میں کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک دوسری بات میں کہتا ہوں, اس واقعے سے متعلق نہیں. ظاہر میں غصہ ہوتا ہے لیکن دل میں محبت ہوتی ہے. ناز میں بچہ کیسا ضد پکڑتا ہے
کبھی بچہ باپ کو دادا کو مارتا بھی ہے، لیکن بچے سے پوچھو کتنی محبت ہے باپ و دادا سے، اور باپ و دادا سے بھی پوچھو، اگرچہ مارتا ہے تو اچھا لگتا ہے، یہ ناز ہے بچے کا۔ بیوی بھی کبھی روٹھ جاتی ہے، لیکن روٹھنا بھی بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، یہ ناز ہے بیوی کا، یہ محبت کی علامت ہے۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے وہاں ناز بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اللہ کے رسول برداشت کر لیتے تھے، اور کبھی آواز بلند بھی ہو جاتی تھی، برداشت کر لیتے تھے۔ اور ہماری آواز اگر بلند ہو، بغیر سننا مسئلہ ہے، ہماری آواز اگر بلند ہو تو ہو سکتا ہے اللہ بچاوے ہفتے اعمال ہو جاوے اور کفر ہو جاوے، کافر بن جاوے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، کلام مجید میں۔ اس لیے روضہ اقدس پر جاوے زور سے نہ بولو، زور سے اتنا زور سے سلام نہ کریں، وہاں شور نہ کریں، اللہ حفاظت فرماوے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے، شعور بھی نہ ہو، احساس بھی نہ ہو، سارے عمل حق۔ کیوں؟ اس سے ایذا ہوتی ہے اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول کو ایذا دینا کفر ہے۔ اب بتاؤ آج کل لوگ کتنا ستاتے ہیں اللہ کے رسول کو، بہت خطرناک چیز ہے یہ، یاد رکھنا۔ ایک بات میں کہتا ہوں، حضرت تھانوی نے فرمائی، شیرنی کو کبھی کوئی چھیڑتا ہے تو شیرنی بعض مرتبہ طرح دیتی ہے، بہت طبیعت پر اثر نہیں لیتی، لیکن بچے کو چھیڑ کے دیکھیں، بچے کو اگر چھیڑے گا کوئی برداشت نہیں کر سکتی شیرنی، فوراً بدلا۔ تو بعض اللہ کو بھی بہت گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اللہ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا ولی بولتے ہیں، اس کو اگر کوئی ستاتا ہے اللہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ عجیب بات ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اپنے الفاظ میں اللہ کا بچہ ہے۔ یہ شیرنی کا بچہ، کتیا بچے کے پاس سے کوئی گزرتا ہے فوراً کاٹنے دوڑتی ہے، اور اکیلی کتیا ہوگی کچھ نہیں کرے گی، بچے سے محبت ہے، تو اولیاء سے اللہ کو محبت ہے۔ خبردار کسی نے ستایا، اللہ خود فرماتے میں اعلان جنگ کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے کوئی ستائے گا تو میں اعلان جنگ، نہ، یہ عجیب بات ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ ہاں تو کیا ہوا، میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جنید بغدادی، ارے جنید بغدادی، ناز، یہاں سے بات چلی۔ کیا کہا معلوم ناز میں؟ یا اللہ مجھے بتا دے جنت کا میرا ساتھی کون ہوگا، اور حشر کے میدان میں میرے ساتھ کون ہوگا، مجھے بتانا پڑے گا۔ اب ہم ضد کریں ایسی تو بتاوے اللہ، ایسا منہ بھی چاہیے نا، نخرے کے لیے منہ بھی چاہیے، ایسا چہرہ بھی ایسا ہونا چاہیے، تو ہم کیا منہ دکھاوے اللہ کو؟ ہماری زندگی تو دیکھو کیسی ہے، اللہ فوراً کہہ دے گا جاؤ جو کرنا ہو، کوئی تمہاری تمنا پوری نہیں ہوگی، پہلے تم اچھے بنو، میرے ولی بنو، پھر بعد میں دیکھو، ناز برداشت کر لوں گا میں، جو کہو گے کیسی کہو گے معلوم، انہونی والی بات میں ہونی کر دوں گا، اور ہونی والی بات کو انہونی اگر آپ کو کرنی ہے تو انہونی کر دوں گا۔ یہ اللہ والے، عجیب ان کی شان ہوتی ہے۔ تو جنید بغدادی بالکل مسلم شخصیت، مسلم بزرگ، اللہ نے قبول فرما لے دعا، اللہ نے الہام کیا، غیب سے آواز آئی، جنید
آپ کا جو ساتھی ہے جاؤ فلانی جگہ پر ہے، گھاٹی میں ہوگا، پہاڑوں کے بیچ میں جو میدان ہے خالی، وہاں بکریاں اونٹ چلاتا ہے، چرواہا ہے، وہ آپ کا جنت کا بھی رفیق ہے، حشر کے میدان کا بھی رفیق ہے. نام بھی بتا دیا، حلیہ بھی بتا دیا، جگہ بھی بتا دی. اسی وقت بےتاب ہو گئے مجھے ملنا ہے. گئے، پہنچ گئے کسی بھی طرح، پتہ بتا دیا تھا اللہ نے، سلام کیا، جواب دیا. یہ تو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ جنید ہے، ہاں ایسے جانتے تھے، نام سنا تھا کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. پوچھا آپ کون؟ کہ میں جنید بغدادی. کہ وہ اچھا حضرت جنید وہ یہاں، آپ کو میرے پاس کیا کام؟ یہ چرواہا ہوں، غریب قسم کا آدمی ہوں، بکریاں چلاتا ہوں، یہاں تو میرا کوئی نہیں ہے، اکیلا ہوں میں یہاں پر، غریب قسم کا، خستہ حال، پراگندہ پال، غبار آلود، اور آپ جیسے اتنے بڑے. ٹھیک ہے بس میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں چند دن، رکھو گی مجھے؟ ٹھیک ہے کوئی عرض کی بات نہیں، آپ جیسوں کو کون نہ رکھے. ٹھیک ہے میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں بالکل مہمان بن جاؤ. مہمان بنے، 2-3 دن رہے. 24 گھنٹہ دیکھتے تھے ان کو وہ کیا کرتا ہے. حضرت خود فرماتے 2 دن کے بعد اس چرواہے سے خود کہا معاف فرمانا، اصل بات میں آپ کو بتا دوں، راز کی بات، میں کیوں آیا آپ کے پاس. اللہ سے میں نے دریافت کیا تھا کہ اللہ مجھے بتا دے، مجھے ملا دے دنیا میں اس آدمی کو جو جنت میں میرا رفیق ہوگا اور میدان حشر میں میرا ہمراہی ہوگا. تو آپ کا نام لیا، آپ کا پتہ بتایا، لیکن معاف فرمانا 2 دن آپ کے ساتھ رہا، میں نے تو آپ کا کوئی عمل دیکھا ہی نہیں. صرف 5 وقت دن نماز پڑھتے اتنا میں نے دیکھا، اور بکریاں چلاتے ہو، اور جو کچھ یہاں سے دودھ ملتا ہے جو کچھ بس اتنا کھا لیا، اور کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے، تو کوئی عمل ہی نہیں دیکھا. آپ تو تہجد کے لیے بھی نہیں اٹھتے، کوئی نفل بھی نہیں پڑھتے، کوئی ذکر بھی نہیں کرتے، بس ہر وقت صرف نماز اور جو جس وقت حکم ہے وہ پورا کرتے ہیں، اور بکریاں چلاتے ہیں، بس اتنا ہی کام کرتے. کون سا ایسا عمل ہے کہ اللہ نے مجھے بشارت سنائی آپ کے بارے میں؟ تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے. کوئی بات ہی نہیں عمل ہے، کوئی نسبت ہے اللہ سے. یہ بیچارہ بھولا بھالا تھا، دیہاتی آدمی تھا، لیکن میں کچھ جانتا ہی نہیں کہ نسبت کسے کہتے ہیں، اللہ کی محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں. یہ آپ کے الفاظ ہیں. بس ایک بات میرے پاس ہے. فرمایا کیا بات؟ وہ تو بتاؤ. ٹھیک ہے سامنے وہ پہاڑ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ہاں یہ پورا پہاڑ سونے کا بن جاوے، اور اللہ یوں فرماوے اس کا مالک آپ کو بنا دیا، میری مٹھی میں آ گیا، میری ملکت میں آ گیا. ابھی آیا اور فوراً اللہ نے لے لیا. جنید نہ آنے سے مجھے خوشی ہوگی، نہ جانے سے مجھے غم ہوگا. ایسا دل ہے میرا. میں یوں سمجھوں گا آیا اللہ کی طرف سے، آیا گیا اللہ کی طرف سے، پھر غم کیسا؟ یہ میری دل کی کیفیت ہے. ذرہ برابر اس میں کمی نہیں ہے مجھے. دنیا آوے یا جاوے، نہ خوشی نہ غمی، سب اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں. اور کیا کہا معلوم؟ کوئی میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، مجھے ستاوے، جفا کا معاملہ کرے، یا میرے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اچھا معاملہ کرے، وفا کا معاملہ کرے، کبھی میں انسان کی شکایت نہیں کرتا، میں کبھی اس کو برا نہیں سمجھتا، بلکہ یوں سمجھتا ہوں جس نے ظلم کیا اللہ کے حکم سے کیا، جس نے میرے ساتھ احسان کیا اللہ کے حکم سے کیا، میں اس سے دشمنی نہیں رکھتا. میں یوں سمجھتا ہوں چاہے کوئی جفا کرے یا وفا کرے اللہ کی طرف سے ہے. بس یہ میرا ایمان ہے. حضرت جنید نے فرمایا واللہ یہ حالت تو اتنی اونچی ہے، ہماری بھی ایسی نہیں ہے. کتنا اونچا ایمان ہے آپ کا، کتنا باطنی عمل آپ کا مضبوط ہے، صحابہ کا جیسا. یہ ہے باطنی عمل. صرف 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، بکریاں چلا رہا، نہیں تہجد، نہیں ذکر، نہیں کچھ، صرف باطنی عمل. دیکھو کتنا اونچا عمل. اللہ نے جنید بغدادی کا ساتھ دیا تو عبادت ہوئی کہ نہیں؟ میں عبادت سمجھا رہا ہوں. آپ کہیں گے
یہ تو بزرگ کا واقعہ سنایا، قرآن حدیث کی بات لاؤ تو سنو، تو دلیل تو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کا ایک مد جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا میرے صحابی کے ایک مد جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ سونا، ایک مد جو کا مقابلہ نہیں۔ تھوڑے سے جو اور احد پہاڑ کتنا بڑا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے، کیوں؟ وجہ کیا؟ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنا یہ ظاہری عمل ہے، ایک مد خرچ کرنا جو ظاہری عمل ہے، لیکن اس کے پیچھے باطن کیا ہے؟ باطن دیکھو، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ کا اخلاص اتنا اونچا ہے، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، میرے صحابہ کی اخلاص تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے باطنی عمل۔ حالانکہ ظاہر میں ہم کتنا بڑا عمل کریں، احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں، باطنی عمل دیکھو، یہ ہے باطنی عمل۔ اسے بھی نہ پر ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ عجیب ہوا۔ ایک جماعت گئی عرب، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا ایک دیہاتی بھی جوائنٹ ہوا جماعت میں، 2-3 دن سے ساتھ میں رہا جماعت والوں کے ساتھ۔ امیر صاحب نے جب مشورہ ہوا، واقعتاً ایسی زندگی جو ہماری ہو جاوے جس طرح جماعت میں سکھائی جاتی ہے، 3 دن جو مشق کرائی جاتی ہے، ایسی زندگی جو ہو جاوے دنیا میں بھی کامیاب ہو جاوے آخرت میں بھی، یہی سکھایا جاتا ہے۔ ہر کام مشورے سے کرو، ہر کام نظام سے کرو، ترتیب سے کرو، الل تب نہیں۔ تو 2-3 دن وہ آئے دیہاتی، مشورہ ہوا پورے دن کا، آج کیا کرنا ہے، اعلان کون کرے گا، بیان کون؟ تو بیان کی بات آئی، کسی نے کسی کا نام لیا، کسی نے کسی کا نام لیا۔ امیر صاحب نے کہا، فیصلہ کیا، یہ جو ہمارے بھائی ہیں 2 دن سے آتے ہیں، آج وہ بیان کریں گے۔ انہوں نے کہا میں بیان، میں تو دیہاتی ہوں، مجھے تو کچھ آتا بھی نہیں۔ بس ہو گیا مشورہ۔ آپ کو آتا ہے لیکن نہیں آتا، آپ کو صرف کرسی پر بیٹھ کر اتنا کہنا ہے مجھے بیان نہیں آتا، امیر صاحب کریں گے، اتنا بھی آپ کو کہنا ہے، لیکن کوئی عرض کی بات نہیں، آپ کا مشورہ، فیصلہ۔ عجیب ہوا واللہ۔ کہتے ہیں، لکھا ہے کتاب میں، اسی وقت اتنے لوگ تھے اور علماء بھی بہت تھے اس مجلس میں، اور بیان کرنا تھا دیہاتی کو۔ دیہاتی کھڑا ہوا، جماعت والے بےتاب، کیا ہوگا۔ امیر صاحب بھی اس انتظار میں کہ شاید مجھے بیان کرنا پڑے گا، وہ تو بیٹھے کھڑے ہوئے، دیہاتی تھے۔ سب سے پہلے جو کلام کیا بسم اللہ بول کے، کہا مل فرق بیننا و بین الصحابہ۔ امیر صاحب ڈر گئے، یہ کیا بولتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، علماء کیا کہیں گے، کیا مطلب معلوم؟ مل فرق بیننا و بین الصحابہ، ہم میں اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں۔ یہ کیا دعویٰ کرتا ہے؟ پھر آگے بولا الا شبر واحد، مگر ایک بالش کا ہے۔ دنگ رہ گئے امیر صاحب، علماء، سب کی آنکھیں ایک دم سے کھڑی ہو گئی، سب کا چہرہ، یہ کیا بولتا ہے؟ آج پہلی مرتبہ ایسا جملہ سنا، من فرق بیننا و بین الصحابہ الا شبر واحد، صرف ایک بالش کا فرق ہے۔ امام امیر صاحب کہ یہ کیا لا، ایک بالش کا مطلب کیا؟ اس نے بتایا اپنے سامنے، دیکھو یہ زبان ہے، یہ دل ہے، ہمارا ایمان زبان پہ، صحابہ کا ایمان دل پہ، بس اتنا فرق ہے۔ کمال کر دیا واللہ، بس اتنا فرق ہے ایک بالش کا۔
ہم زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن دل میں نہیں ہے. صحابہ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے, دل میں پختہ ایمان. حضرت بلال کا ایمان دیکھ لو, دل میں کیسا مضبوط. ہمارے اوپر ذرا حالات آتے ہیں ایمان گیا. یہ ہے زبانی ایمان. ذرا مصیبت آئی نماز گئی, ذرا سر میں درد ہوا سو گئے. یہ زبانی ایمان. اور صحابہ کچھ بھی ہو جاوے پکڑ کے لاتے تھے لیکن جماعت نہیں چھوڑتے تھے, جان دے دیتے تھے لیکن ایمان نہیں چھوڑتے تھے. حالات تو دیکھو صحابہ کے, اللہ اکبر. حضرت سمیہ کیسے حالت, عورت ذات ہے. اور آج کل کے ہماری لڑکیاں معمولی دنیا کے خاطر ایمان چھوڑ رہی ہے. اور وہ سمیہ کتنا ظلم برداشت کیا, کتنا خطرناک ابو جہل نے کیا, سب کچھ بول نہیں سکتا میں. کہا تو بہت تک جان لے سکتا ہے, ایمان نہیں لے سکتا ابو جہل. اور آج کل ہماری بچیاں ایمان دے رہی ہے معمولی دنیا کے خاطر. یہ فرق ہے ایک بالش کا, کہ صحابہ کا ایمان یہاں تھا, ہمارا ایمان یہاں ہے. یہ ہے باطنی عمل. احرام بچہ میں سمجھا رہا ہوں, تفقہ فی الدین اللہ نے سمجھانے کی توفیق دی. جو کچھ ابھی باقی ہے, ابھی میں سمجھا رہا ہوں, ابتدا ہے, یہ تمہید ہے. اللہ نے جو کچھ کہنے کی توفیق دی قبول فرماوے, اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.